اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جنوری 1980 کی 18 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاحزاب کی آیت 41 سے ہو رہا ہے، 33/41۔ مقام یہاں پھر ایک ذرا مشکل آ رہا ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا۔ یہ ہے درود شریف کے متعلق۔ قبل اس کے کہ میں اس موضوع کو شروع کروں، ایک تنبیہ، وارننگ یا گزارش نہایت ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے درس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دین مذہب میں تبدیل ہو چکا ہے۔ مذہب میں دین کے پروگرام کے جتنے بھی ضوابط ہوتے ہیں ان کی شکلیں باقی رہ جاتی ہیں، ان کی روح، ان کی غرض و غایت، ان کا نصب العین، ان کا نتیجہ جو مرتب ہونا چاہیے وہ باقی نہیں رہتا۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں وہ اس پروگرام کے اجزاء آتے ہیں، میں قرآن کی روشنی میں یہ پیش خدمت کرتا ہوں کہ قرآن نے کیا کہا ہے کہ اس سے کیا نتیجہ مرتب ہوگا۔ تو اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہم اس طرح سے کر رہے ہیں، قرآن کی روشنی میں ہمیں کھڑے ہو کے سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق اس وقت سر انجام دیے جائیں گے جب یہ وہ نتیجہ پیدا کریں جو خدا نے ان کے لیے کہا ہے۔ مثلا صلاۃ کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ صلاۃ سے تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس سے برائیاں اور بے حیائیاں معاشرے سے دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قرآن نے ایک کسوٹی دی ہے، ایک معیار دیا ہے، یہ پرکھنے کے لیے ہمارے لیے ایک اصول دیا ہے کہ صلاۃ وہ ہے جو خدا نے مقرر کی ہے کہ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشرے سے برائیاں اور بے حیائیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو میں نے کہا یہ تھا کہ اس وقت جس چیز کا نام ہم صلاۃ رکھ کے یا نماز جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ تو مرتب نہیں ہو رہا، تو ہمیں کھڑے ہو کر سوچنا چاہیے کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے ہم سے، اور اس وقت مطمئن ہونا چاہیے جب صلاۃ کا یہ نتیجہ مرتب ہو جائے، پھر ہم کہیں گے کہ یہ خدا کے حکم کی واقعی اطاعت ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو یاد ہوگا کہ میں بار بار دہرائے چلا جا رہا ہوں کہ ہماری حیثیت مسلمانوں کی ایک قوم کی ہے۔ ہمارے ہاں قومی یا ملی شاعر ہیں، کچھ وہ چلے آ رہے ہیں، انہی میں یہ چیزیں جو مذہب کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی شکل میں ہمارے ہاں چلی آ رہی ہیں، میں اس کے ساتھ ہی تاکید کرتا چلا آ رہا ہوں کہ میرا مسلک کم از کم یہ ہے کہ ان کو بحال ہی اسی طرح سے قائم رکھا جائے، اس لیے کہ ان سے ہمارا ایک قومی تشخص، آئیڈینٹی جو ہماری ہے وہ وابستہ ہے۔ کوشش یہ کی جائے کہ یہ وہ شکل اختیار کر لیں جس سے وہ نتائج مرتب ہوں جو قرآن نے بتائے ہیں۔ لیکن میرا مسلک یہ ہے کہ یہ جس حالت میں، جس شکل میں بھی امت کے اندر چلے آ رہے ہیں، ان کو اسی طرح سے قائم رکھا جائے، اور میں نے یہ کہا کہ میں خود اس پر عمل پیرا ہوں، اسی طرح سے کرتا ہوں جس طرح سے ملت میں یہ کیا جا رہا ہے۔ اس میں میں کسی نہ رد و بدل کو جائز سمجھتا ہوں، نہ کوئی نیا طریقہ وضع کرنے کو ذرا جائز سمجھتا ہوں، بلکہ اس کی بڑی سخت مخالفت کرتا ہوں۔ اور یہ جو ایک اہل قرآن فرقہ آپ کے ہاں ہے، میری ان سے سخت ترین مخالفت اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے ایک نئی وضع کی، نماز اپنے ہاں اختیار کر لی، نئی وضع کے اور مسائل اختیار کر لیے، میں قطعاً اسے جائز نہیں سمجھتا، اور ان چیزوں کو علی حال ہی قائم رکھنے کی بڑی تاکید کرتا ہوں۔
لیکن میں نے اس کے بعد دیکھا یہ کہ بات تو میں یہ کہتا ہوں اور باہر سے آ رہی ہیں یہ آوازیں کہ صاحب وہ جو آپ کے یہاں درس میں لوگ آتے ہیں انہوں نے آ کے بتایا کہ پرویز صاحب کہتے ہیں کہ نماز تو فضول ہے، پڑھنی نہیں چاہیے۔ یہ ایسا کہنے والے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دو شقوں میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ بزم میں اہل نظر بھی ہیں، تماشائی بھی، ایسے احباب بھی ہوں گے کہ شاید وہ میری اس بات کو سمجھ ہی نہ سکتے ہوں جو میں کہتا ہوں، ان کی فکری سطح اتنی بلند نہ ہو۔ میں اگرچہ کوشش کرتا ہوں اور بار بار دہرا کر کوشش کرتا ہوں، پہلے اوپر بات کہتا ہوں، پھر اور سلیس کہتا ہوں، پھر اور آسان کہتا ہوں، عام فہم الفاظ میں بھی سمجھاتا ہوں، لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ ایسے احباب ہوں جو اس کے باوجود میری لم اور غائط کو نہ سمجھ سکتے ہوں۔ ان کی یہ جہالت ہے۔ ان سے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اسے پورے طور پر نہیں سمجھ پاتے تو کم از کم میری طرف اس قسم کی باتیں منسوب کر کے بات نہ کہیے۔ میرا تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے عزیزان ایمان، میرا کوئی پروفیشن نہیں، مجھے اس سے کوئی آمدنی نہیں۔ قرآن کے خلاف یہ بات جاتی ہے، لوگ اس سے بدک جاتے ہیں۔ پہلے ہی کچھ کم پروپیگنڈا میرے خلاف نہیں کیا گیا، اور وہ تو خاص سازش کے ماتحت کیا تھا کہ قوم قرآن کی طرف نہ آنے پائے۔ لیکن یہ جو چیزیں ہمارے نادان دوست کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عام طور پر یہ بات پھر پھیلائی جاتی ہے کہ وہاں صاحب اس درس میں تو کہا جاتا ہے کہ نماز فضول چیز ہے، پڑھی ہی نہیں۔ تو اگر کوئی شخص آنے کے لیے تیار بھی تھا یا قرآن کی قریب آنے کے لیے آمادہ بھی ہوتا تھا تو وہ یہ سن کے یہ کہہ دے گا کہ صاحب لا حول ولا اس قسم کے آدمی کے درس میں جانے کے کیا فائدہ ہے صاحب۔ تو کچھ تو یہ حضرات ہیں، اور کچھ وہ ہیں مجھے معلوم ہے کہ جو سازش کے تحت ہی یہ کچھ کرتے ہیں، اور وہ آتے اس لیے ہیں کہ وہ ذرا معتبر اور مستند بن کے بات کرے کہ صاحب ہم نے خود سنا ہے وہاں جا کے۔ بڑی بات ہو جاتی ہے نا یہ کہ ہم نے کسی سے سنی سنائی ہوئی بات ہم نہیں کر رہے، ہم نے تو وہاں خود سنا ہے اس کی زبان۔ تو ان کا تو کوئی علاج نہیں میرے پاس، ان کے لیے ان کا علاج آپ کے پاس ہے کہ باہر اگر کہیں آپ کے کان میں اس قسم کی بات پڑے تو جو کچھ میں کہتا ہوں آپ وہاں یہ کہیے کہ وہ یہ نہیں کہتا جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، وہ تو یہ کہتا ہے جو ہم نے خود وہاں جا کے سنتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے۔ تو اس طرح سے کسی حد تک آپ اس کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو مثلا نماز نہیں پڑھتے، ان سے وہ پوچھا جاتا ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو بجائے اس کے کہ اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لیں، اگر وہ اسے مفید نہیں سمجھتا ہے تو ذرا جرت سے کہیں کہ صاحب ہم اسے مفید نہیں سمجھتے، ہم نہیں پڑھتے۔ جرت پیدا کریں اپنے اندر، بجائے اس کے کہ وہ اپنے ذمے یہ بات لیں۔ وہ کہیں کہ کہتے یہ ہے کہ صاحب نماز پڑھنے کیا ہے، ہم تو خود وہاں سن کے آئے ہیں پرویز صاحب سے کہ یہ نماز ہے ہی فضول، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ بندوق چلاتے ہیں میرے موڈے پہ رکھ کے۔ پرویز صاحب تو خود یہ نماز پڑھتا ہے، اسی طرح سے پڑھتا ہے کہ جس طرح سے یہ عام امت پڑھتی ہے، سختی سے ٹوکتا ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے سے۔ تو ذرا جرت پیدا کیجئے نا، کہیے کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے، ندامت ہے تو کہیے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں اس پہ کاربند نہیں ہوں، اسے آپ مفید نہیں سمجھتے، تو جرت پیدا کیجئے اپنے اندر کہ میں نہیں اس کو مفید سمجھتا۔ پرویز صاحب کو کیوں بدنام کرتے ہیں آپ؟ یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ میں حق کی بات قرآن سے کہتا ہوں آپ وہ نہ کہیں، کہتا یہ ہوں کہ جو کچھ میں نہیں کہتا اسے تو میری طرف منسوب نہ کریں۔ یہ جو چیز ہے کہ قومی شعار جو ہے ان کو قائم رکھا جاتا ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ صاحب چونکہ نماز وہ نتیجہ پیدا نہیں کرتی اس لیے وہ یا ہم کیوں کہیں قومی شعار، میں نے پھر عرض کروں گا، آپ اپنا نام عبداللہ رکھتے ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے عبد نہیں ہیں۔ اللہ کا عبد ہونا، اللہ کا محکوم ہونا، اس کا اطاعت گزار ہونا، وہ تو بڑی چیز ہے نا۔ آپ کو عبداللہ کہلانے کا حق اس وقت ہوگا جب آپ واقعی خدا کی عبدیت محکومیت اختیار کیے ہوئے ہوں۔
اگر نہیں کیے ہوئے تو آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ عبداللہ نام اپنا رکھیں، لیکن اس کے باوجود آپ عبداللہ نام کیوں رکھتے ہیں؟ کیوں نہیں آپ رام داس نام رکھتے؟ ہے نا یہ بات کہ حقیقت میں اس کا مفہوم وہ نہیں، آپ عبداللہ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ عبداللہ نام رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارا قومی شعار ہے۔ مسلمان کی پہچان نام سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو جب ایسی چیزیں کہ جن کا مفہوم مقصود وہ نہیں ہے اسے آپ اختیار کرتے ہیں، تو اس کے متعلق آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ صاحب اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے، مفید نہیں ہے، اس لیے ہم اختیار نہیں کرتے۔ اگر آپ کہتے بھی ہیں تو میں نے عرض کیا ہے کہ اپنی طرف سے کہیے، میری طرف سے نہ کہیے عزیزان مان۔ میں پھر عرض کر دوں کہ اس سے میرا نقصان نہیں ہے، میری تو ساری عمر گزر گئی انہی تیروں کو سہارتے ہوئے۔ اس سے قرآن کریم جو ہے اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، لوگ باہر سے ہی اس قسم کا پروپیگنڈا شروع کر دیتے۔ اس تنبیہ کے بعد میں آگے آتا ہوں، اور اس لیے میں نے یہ آج ضروری سمجھی کہ یہ مقام بہت ہی نازک آ رہا ہے جسے درود شریف کہتے ہیں۔ نماز کے متعلق تو پھر بھی شاید کچھ برداشت کر لیں لوگ، جو اسے کہا جائے کہ جی وہ تو کہتا ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، مفید نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو نہیں پڑھتے۔ لیکن اگر کسی سے یہ کہہ دیا جائے کہ وہ تو درود شریف کا بھی منکر ہے، اسے تو برداشت نہیں کیا جاتا۔ بڑا نازک مقام ہے یہ، اس کی اہمیت، اس کا احترام دل کی گہرائیوں میں ہے۔ اور میں پہلے ہی عرض کر دوں کہ جسے آپ کہیں گے کہ وہ تو اس کا بھی منکر ہے، آپ نے تو دیکھا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی جب بھی آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے ساتھ التزاماً میں کہتا ہوں، لکھتا بھی ہوں، کہتا بھی ہوں، اسے ہی تو درود کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ چیز جو ہے یہ یوں نہ سمجھیے، جو کچھ قرآن کہتا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ وہ کہتا کیا ہے۔ آیت 41 سے درس شروع ہوتا ہے، نسخے ہیں آپ کے پاس تو سامنے رکھ لیجئے۔ بڑی اہم چیز آتی ہے، الفاظ پہ بات ہوگی۔ پہلے آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ یاد ہے یہ سورہ احزاب ہے، جس میں تمام قبائل مخالفین کے لشکر ایک متحدہ محاذ بنا کر مسلمانوں کے مقابلے میں آ گئے تھے، اور یہ جنگ خندق بڑی زلزلہ انگیز اور ہولناک جنگ تھی۔ پہلے اس کی تفصیل چلی آ رہی ہے، اور اس کے بعد تاکید کی جا رہی ہے جماعت مومنین سے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے جماعت مومنین، خدا کے قانون کو اس طرح سامنے رکھو کہ یہ کبھی تمہاری نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ زندگی کے ہر گوشے میں، ہر میدان میں، کاروبار حیات کے ہر شعبے میں، جہاں بھی تم ہو، ذکرن کثیرا، یعنی کثرت سے اس کو اپنے سامنے رکھو۔ یہ کیا کہتا ہے؟ جو قدم اٹھانے لگو پہلے سوچو کہ اس کی بابت قرآن کہتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ذکر کہا ہے۔ اب یہیں سے بات تو شروع ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں تو ذکر یہ ہے کہ جو آج کل خاص طور پہ بہت زیادہ کثرت سے ہوتا ہے مسجدوں کے اندر، نماز کے بعد بھی، صبح بھی، وہ جو ضربیں لگاتے ہیں قلب کے اوپر، اور اس کا نام ذکر رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کو ذکر کہا ہے، ذکر للعالمین کہا ہے۔ تو ذکر کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ہمیشہ سامنے رکھنا۔ تاکید یہ کی جا رہی ہے کہ مخالفین کا ہجوم بڑھ کے آ رہا ہے، مخالفت بڑی شدت سے ہو رہی ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ہی پروگرام ہے، اور وہ یہ کہ تم قوانین و ہدایات خداوندی کو بکثرت اپنے سامنے رکھو۔
جتنی شدت کی مخالفت ہے اسی کثرت سے تم اس پہ توجہ دو اور اس کو زندگی کے ہر شعبے میں اپنے سامنے رکھو کہ خدا کا اس باب میں کیا حکم ہے ہمارے لیے، قرآن کیا تلقین کرتا ہے، وہ کیا تعلیم دیتا ہے۔ ذکرن کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور پھر وہ سبحو کا لفظ آ گیا۔ آپ کو پتہ، میں نے بتایا ہوا کہ تسبیح کے معنی کیا ہے، سرگرداں رہنا، انتہائی کوشش کرنا، پوری جد و جہد کرنا۔ اس پروگرام کی تکمیل میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سپرد کیا ہے، صبح شام دن رات امکان بھر کوشش کرتے رہو، شدت سے سرگرداں رہو، اس کے لیے پوری جد و جہد کرو۔ تو یہ بتایا گیا ہے ایک پروگرام، اور اس کے بعد کہا کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، اور اب میں پھر آتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ ہمارے سامنے یہ آیت جو ابھی آگے آتی ہے، یہ ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، یہ تو ہے 43ویں آیت اسی سورت کی، اور اسی کی آگے ہے وہ 56 آیت جو ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی، ترجمہ جس کا کیا جاتا ہے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ تو گویا ہمارے سامنے یہی چیز آتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یہی سنا ہے نا آپ نے؟ میرا خیال ہے یہ آیت کبھی بھی سامنے نہیں لائی گئی ہوگی کہ هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ، وہی اللہ اور ملائکہ کا ذکر ہے، یصلی علیکم وہی لفظ ہے، یہ مومنین کے متعلق کہ جو کچھ خدا اور اس کے ملائکہ نبی کے ساتھ کرتے ہیں۔ ابھی میں عرض کروں گا کہ یہ کیا بات ہے، کیا کرتے ہیں وہ، بیان ہی وہی الفاظ مومنین کے متعلق ہیں۔ ترجمہ اگر آپ نے کرنا ہے کہ وہ درود بھیجتے ہیں، اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی پر، تو وہ آیت 56 ہے۔ یہاں ہے اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں تم پر، یہاں تک آپ نے غور فرما لیا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو خدا اور اس کے ملائکہ صرف نبی کے ساتھ ہی نہیں کر رہے، وہ جماعت مومنین کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں وہ تو بات آگے آئے گی، لیکن یہ تو آپ نے دیکھ لیا نا قرآن کریم کی ان 2 آیتوں سے، ان دونوں کے حوالے ذہن میں رکھیے۔ میں نے اسی لیے عرض کیا ہوا عزیزان من دیا کیجیے چھوٹے چھوٹے نسخے قرآن کے، بڑی عمدگی سے سمجھ آئے گا قرآن۔ 43 میں یہ ہے، 56 میں وہ ہے، دونوں کے وہی الفاظ ہیں، والذی یصلی علیکم وملائکتہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ تو یہاں بات واضح ہو گئی کہ جو کچھ بھی وہاں نبی کے متعلق خدا کہہ رہا ہے، اللہ اور اس کے ملائکہ کر رہے ہیں، یہاں اللہ اور اس کے ملائکہ وہی کچھ مومنین کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ تو اگر میں نے عرض کیا ہے، اگر اس کے معنی آپ نے درود بھیجنا کہتے ہیں، تو پھر خدا اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، خدا اور اس کے ملائکہ جماعت مومنین پر درود بھیجتے ہیں، اس میں دونوں شریک۔ درود کا لفظ قرآن کریم میں نہیں آیا، قرآن کریم میں تو ایک طرف یہ عربی زبان کا ہی لفظ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے عرض کیا، اور خاص طور پہ میں نے اپنی کتاب شاہکار رسالت میں بڑی وضاحت سے یہ لکھا کہ دین جو خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے بھیجا تھا، مذہب میں جو تبدیل ہوا ہے، تو اس میں ایران کے جو مجوسی مذہب والے تھے، ایرانی جن کو فتح کیا تھا مسلمانوں نے ایران کو، یہ ان ایرانیوں کا فتح کردہ ہے۔ تصورات ان کے ہیں، عقائد ان کے ہیں، نظریات ان کے ہیں۔ کیا یہ گیا کہ اس دین کے جیسے قرآن کے الفاظ تو وہی رہنے دیے،
تفسیر بدل دی. اب آپ الفاظ تو قرآن کے دہراتے ہیں اور مطلب وہ لیتے ہیں جو ان تفسیروں میں ہیں جس میں سارے تصورات ان ایرانیوں کے ہیں جن کو مجوسی، آج کے ایرانی نہیں، اس دور کے میں کہہ رہا ہوں، مجوسی جن کو پارسی کہتے ہیں نا. اب تو وہ دنیا میں بہت کم رہ گئے ہیں، ایران میں بھی بہت کم ہے مجوسی. ہندوستان میں ہمارے ہاں بمبئی کے ارد گرد کچھ پارسی جن کو کہتے ہیں، یہ وہ لوگ وہاں آباد ہیں، کچھ کاروبار سا وہ کرتے ہیں، ان کی کوئی مذہبی حیثیت باقی یا قومی حیثیت باقی نہیں رہی. لیکن یہ پورے کا پورا ایران مجوسی تھا جب مسلمانوں نے فتح کیا اسے. اور یہ تھا وہ ہرمزان جو حضرت عمر کے دربار، حضرت عمر کی خلافت میں سامنے آیا تھا، تو اس نے یہ کہا تھا کہ ہماری شکست کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہم ایرانی اور تم عرب اکیلے اکیلے لڑتے تھے، اب جو ہم میدان جنگ میں آتے ہیں تو ایرانی تو اکیلے ہوتے ہیں اور تمہارے ساتھ تمہارا خدا ہوتا ہے، تمہارے خدا کو تم سے چھڑا دیا جائے تو پھر مقابلہ کر کے بتانا. اور انہوں نے خدا کو چھڑانے کے لیے سازش کی کہ آپ کے دین ہی کو بدل دیے. لیکن انہیں پتا تھا کہ اگر یہ دین کے شاعر، یہ چیزیں جن کو یہ مسلمان ادا کرتے ہیں، یہ قرآن مجید، اس کو بدلا تو اس کو تو کبھی بھی یہ لوگ قبول نہیں کر سکے، کبھی نہیں کریں گے. جیسا میں نے عرض کیا، انہوں نے قرآن کے اندر ایک لفظ کا ادھر ادھر نہیں کیا اضافہ، معنی بدل دیے. یہ آپ کے ہاں کی یہ صلاۃ، یہ صوم، یہ حج، یہ زکوٰۃ، اس کی شکلیں وہی رہنے دی، ان کی غرض و غایت بدل دی، یہاں تک کہ ان کے تو نام بھی بدلے. صلاۃ کی جگہ نماز، یہ عربی زبان کا ہی لفظ نہیں ہے. صوم کی جگہ روزہ، یہ بھی عربی زبان کا لفظ نہیں ہے. یہ جو ہے یصلی علیکم، اس کا ترجمہ درود، یہ بھی عربی زبان کا لفظ نہیں ہے. مجوسیوں کے ہاں اپنی وہ جو پرستش کرتے تھے اسے وہ نماز کہتے تھے. پرستش کے بعد جو وہ دعا مانگتے تھے اسے وہ درود کہتے تھے. اور روزہ تو لفظی نظر آتا ہے، روز ان کے ہاں روزہ رکھتے تھے تو روزہ کہتے تھے. یعنی ان چیزوں کے مقاصد اور غایت ہی نہیں بدلی، ان کے تو نام بھی بدل دی. وہ اس طرح سے بدلے ہوئے ہیں کہ اب ہمارے ہاں نماز کی جگہ وہ صلاۃ کوئی کہے سمجھ میں بات نہیں آتی. یعنی اذان میں تو ہم کہتے ہیں یا علی الصلاۃ، ترجمہ کرتے ہیں آؤ نماز کی طرف. یعنی نماز کا لفظ اتنا عام ہو گیا ہمارے ہاں کہ اس کی جگہ صلاۃ کا لفظ ہی نہیں آتا. فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، نمازی، نماز پڑھنے جا رہا ہوں. کبھی آپ نے کسی کو نہیں سنا ہوگا کہ یہ مصلی ہے، صلاۃ کے لیے جا رہا ہے. دیکھا آپ نے، الفاظ ہی بدل دیے. صلاۃ رہتی تو کبھی کھڑے ہو کے سوچتے کہ قرآن میں جو صلاۃ کہا گیا ہے یہ ہے کیا چیز. نماز کہا تو قرآن کی طرف تو ہم آ ہی نہیں سکتے کہ نماز کا اس میں لفظ ہی نہیں ہے. نماز وہی ہوگی کہ جو وہاں ہوتا ہے. اور یہ جو چیز تھی اس کے لیے لفظ درود آ گیا. نماز بھی پڑھنا، سبحو جو ہے تسبیح پھیرنا، واذکر اللہ جو کہا ذکر کرنا، وہ جو کیا جاتا ہے. نماز بھی پڑھنا، درود شریف بھی پڑھنا، یہ سب کچھ کرنے کی چیزیں تھی جو پڑھنے پہ آ گئی. قرآن بھی کرنے کی چیز تھی. اس کے متعلق پہلی چیز تو یہ کہی کہ صاحب قرآن ناظرہ پڑھنے سے بھی ثواب ہوتا ہے. بغیر مطلب سمجھے ہوئے الفاظ کو دوہرا دینا، دوہراتے چلے جائیے. سوچئے تو صحیح کہ یہ کتنی بڑی سازش ہے جو قرآن سے دور لے جائے گی.
ایک کتاب جو آپ کے لیے زندگی کا ضابطہ ہے، پروگرام اس میں دیا ہوا ہے، اس ضابطۂ حیات کے لیے یہ کہ آپ اسے ساری عمر پڑھتے رہتے ہیں، ایک لفظ نہیں سمجھتے کہ کیا لکھا ہے اس میں، تو کچھ کر سکتے ہیں اس کے مطابق آپ، جب آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ لیکن زور اتنا دیا گیا اس کے اوپر کہ مطمئن ہے پوری قوم کہ اللہ کا احسان ہے، خیر اب تو وہ احسان بھی نہیں رہا، ہمارے گھروں میں اب کہاں آوازیں آتی ہیں، ورنہ ہمارے ہاں ابھی تک ہمارے بچپن میں، اس کے بعد کی زندگی میں بھی صبح صبح اٹھ کے تو یہ دو آوازیں آیا کرتی تھی گھروں کے اندر سے، چکی پیسنے کی آواز اور اس کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی آواز۔ تو الفاظ کو تو دہراتے تھے، اب ہمارے ہاں حفاظ جو ہیں حفظ کرنے والے قرآن کریم کو وہ دہراتے ہیں۔ تلاوت قرآن کی اب بھی ہوتی ہے جہاں جہاں ہوتی ہے۔ قرآن کی خدمت کیا ہوتی ہے؟ قرآن حفظ کیا جائے، تجوید جو ہے، قرأت کا فن، فلاں حرف جو ہے وہ کہاں سے نکلے گا، حلق سے نکلے گا، سینے سے نکلے گا، دو دانتوں کو ملایا جائے گا، زبان یہاں آئے گی۔ یہ جتنے مدرسے بڑے بڑے ہیں، یا ان میں حفظ کرایا جاتا ہے یا یہ فن سکھایا جاتا ہے قرأت کا۔ بڑے بڑے قاری آتے ہیں آپ کے ہاں، مصر سے بھی، عرب کے ممالک سے بھی، یہاں بھی ہوتے ہیں، قرآن کو وہ پڑھتے ہیں۔ نہ پڑھ، ان کا تو خیر عربی زبان ہے، یہاں والے ہمارے ہاں سارا قرآن تراویح کے اندر پورا ختم کر دیتے ہیں۔ وہ جو پڑھنے والا آگے ہوتا ہے، نہ وہ ایک لفظ سمجھتا ہے، نہ سننے والے کوئی سمجھتے ہیں۔ عزیزان من، کبھی کھڑے ہو کے سوچئے تو صحیح کہ یہ کتنی بڑی سازش ہے جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے۔ تو خدا کے لیے سوچئے کہ کوئی اور کتاب دنیا کی ایسی ہے کہ جسے آپ پڑھتے رہے اور اس کا ایک لفظ نہ سمجھے۔ یہ اس کتاب نے کیا کیا کہ جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد یہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ صاحب ایک فریضہ ادا، اتنے مطمئن اس کے اوپر ہوتے ہیں ہم دلوں میں، اس قدر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑا کوئی ثواب کا تو لفظ ہے ہی ہمارے کہ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ سے نہیں، ایک حرف سے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، 10 نیکیوں کا۔ تو الف لام میم کے 3 حرف ہیں، 30 نیکیوں کا ثواب یہ آپ کے اس کریڈٹ کے رجسٹر میں درج ہو گیا۔ الفاظ کے دہرانے سے ثواب۔ عزیزان من، جتنا پڑھا جاتا ہے اس کو دنیا میں، دنیا کی کسی کتاب کو اتنا استقرار اور اصرار سے نہیں پڑھا جاتا۔ اگر اس کے 1,00,000ویں حصے کو بھی کہیں سمجھ لیا جائے، کایا پلٹ جائے اس قوم کی۔ وہ لفظ تلاوت کے معنی ہی پیروی کرنا ہے۔ تلاوت قرآن مجید کے معنی ہیں قرآن کی پیروی کرنا، اتباع کرنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ کبھی کسی کے ذہن میں آیا ہے تلاوت قرآن شریف کے یہ معنی؟ آپ نے غور کیا کہ یہ کتنی بڑی سازش ہے جو ہوئی ہے ہمارے ساتھ؟ اب یہی چیز جو تھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آپ دیکھیں گے کہ کتنا عجیب انقلابی پروگرام ہے اس کے اندر جو دیا گیا ہے۔ اس انقلابی پروگرام کو کیا کیا؟ کہا کہ یہ درود شریف ہے اور درود شریف ہمیں پڑھنا چاہیے۔ پھر درود شریف کی برکات، اس کی سعادات، اس کے ثواب، اس کی برکتیں، اس کے فوائد، اس قدر اس کے اوپر لکھا گیا، کتابوں کی کتابیں اس کے متعلق بھری ہوئی۔ پھر وہ قسم قسم کے درود شریف ہمارے ہاں ہیں، درود تاج اور درود لکھی اور درود ہزارہ اور بہت سے درود شریف۔ یعنی پڑھنا ہی ہے، کرنا نہیں ہے۔ وہاں یہ تھا کہ والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ و ملائکہ اس کے یہ کرتے ہیں۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ جب ہم نے اپنے لیے کہا کہ اس کے معنی ہیں پڑھتے ہیں، تو اب یہاں یہ بات ہوگی کہ پھر اللہ اور اس کے ملائکہ بھی اوپر بیٹھے ہوئے یہ پڑھتے رہتے ہیں۔ سوچئے گا عزیزان مان، جس خدا نے یہ الفاظ دیے تھے، قرآن کے اندر درج کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، امت کو دی، اس خدا نے خود بتا دیا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے فرشتے کیا کرتے ہیں۔ اگر یہ واضح نہ کیا جائے تو یہ قرآن ہی نہیں رہتا صاحب، سوال ہی نہیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں، بتایا اور حکم ہمیں دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ہم یہ کرتے ہیں تم بھی یہ کرو۔ یہ کرو کا ترجمہ ہم نے آپ نے اپنے ہاں کر دیا، پڑھو، تم درود پڑھو، تو پہلا بھی ترجمہ یہ کرو نا پھر کہ خدا اور اس کے ملائکہ درود شریف پڑھتے ہیں، اے مسلمانوں تم بھی درود پڑھا کرو۔ کیا خیال ہے، آپ اس سے مطمئن ہو جائیں گے اس ترجمے سے؟ اور اگر یہ ہو کہ ہم اور ہمارے ملائکہ یہ کرتے ہیں، اے جماعت مومنین تم بھی یہ کرو، بات کتنی بڑی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، خدا یہ کرتا ہے، اس کے ملائکہ یہ کرتے ہیں، تو جب ہم کریں گے تو ہم تو اس صف میں شامل ہو جائیں گے کہ جس میں خدا اور اس کے ملائکہ کھڑے کچھ کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا مقام عطا کیا اس نے مومن کو۔ خدا اور اس کے ملائکہ یہ کرتے ہیں، تم بھی آؤ ہمارے ساتھ مل کے یہ کچھ کرو۔ یصلی علیکم، یہ ہے الفاظ عزیزان من۔ صلی علی کا لفظ تو آپ نے روز پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، علی ساتھ اس کے آتا ہے۔ مجھ سے نہ پوچھئے، عربوں سے پوچھئے، عربوں کی لغت سے پوچھئے، میرے لغات قرآن کو بھی نہ لیجئے، کسی کو شبہ ہوگا۔ امام راغب کا لغت مفردات جسے کہتے ہیں، وہ ان سب کے ہاں مستند مانا جاتا ہے۔ اس لغت میں یہ لکھا ہے کہ صلی علی کے معنی ہیں کسی کی تعظیم کرنا، شاباش دینا، دعا دینا، حوصلہ افزائی کرنا، کامیاب کرانا، نشو و نما کرنا، کسی قسم کی خرابی یا فساد پیدا نہ ہونے دینا، تاکہ اس کی مدد کرنا، یہ اس کے معنی ہیں۔ کرنا، دیکھا آپ نے، حوصلہ افزائی کرنا، تائید کرنا، مدد کرنا، پروان چڑھانا، کامیاب بنا دینا، نشو و نما کرنا، کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہونے دینا۔ لمبی بات تو آگے آ گئی، یہیں کھڑے ہو کے اس معنی لے لیجئے اس کے، اور کر لیجئے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ رسول کے نظام کو، پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے اس کی تائید کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ اے جماعت مومنو صلو علیہ وسلم، تم بھی یہ اٹھو اور یہ کچھ کرو۔ کچھ بات سمجھ میں آنے کے قابل تو ہو گئی نا عزیزان مان۔ یہ جو الفاظ کے معنی میں نے اپنے دیے ہیں، آئیے دیکھیں قرآن میں کہاں تھا۔ ایک چیز ہوتی ہے جسے آپ کہتے ہیں مورل سپورٹ۔ مورل سپورٹ کیا؟ کسی کے اچھے کام کے اوپر اتنا ہی کہنا شاباش، زندہ باد، بہت اچھے۔ آپ نے دیکھا کہ اتنے سے کتنی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ کسی سے کہیے کہ تم یہ کر رہے ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری تائید کرتے ہیں، ضرورت ہوئی تو ہم تمہاری مدد بھی کریں گے، تمہارے پروگرام کو پروان چڑھانے کے لیے تمہارا ساتھ دیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جس سے یہ کہا جائے گا اس کے حوصلے کتنے بلند ہوتے ہیں، اس کو کس قدر تسکین حاصل ہوتی ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، ان کی تائید حاصل ہے مجھے، یہ میرا ساتھ دیں گے، یہ اسے کامیاب بنائیں گے۔ ان کی طرف سے اتنی تائید، اتنی حوصلہ افزائی،
پہلی چیز تو یہی بہت بڑی ہوتی ہے. یہ صلی اللہ کے پہلے معنی ہیں جو میں نے ابھی عرض کی. جی قرآن کریم میں ہے نظام قائم کیا، ابتدائی ادوات تھے، مالی امداد کی بڑی ضرورت تھی. یہ جماعت مومنین کے افراد صحابہ کبار ان سے کہیے، وہ اپنی اپنی بساط سے کہیں بڑھ کر اس کے لیے لاتے تھے، حضور کی خدمت میں پیش کرتے تھے. عطیات کہہ لیجئے آج ابھی اس نظام کو کامیاب بنانے کے لیے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا 9/103 خذ من اموالہم صدقۃ. یہ جو آتے ہیں نا عطیات لے کے، ان کو قبول کیا کر. اچھا تطہرہم وتزکیہم بہا، اور یہ جو کچھ دیتے ہیں اسے اس طرح سے صرف کرو کہ ان کی نشو و نما ہوتی چلی جائے، ان میں پاکیزگی سیرت و اخلاق پیدا ہوتا چلا جائے. تو یہ تو وہ لائے، حضور نے قبول کیا، کہا کہ اس کو اس طرح سے صرف کرو. پھر سن لیجئے کہ لانے والے یہ جماعت مومنین کے افراد ہیں یا اور. حضور سے کہا گیا وصلی علیہم، ان کو شاباش بھی دیا کرو. دیکھا حوصلہ افزائی کی ضرورت، شاباش بھی دیا کرو. شاباش کے لفظ سے یاد آیا، تعریف کرنے میں لوگ کتنا بخل کرتے ہیں. یہ شاد باز لفظ تھا، خوش رہو اس کو مخفف کیا، شاباش ہی کر دیا. ان کو شاباش بھی دیا گیا. کیوں؟ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكْنٌ لَهُمْ، تیری شاباش ان کے لیے وجہ سکون ہوتی ہے. لانے والے صحابہ کبار ہیں، اپنا ایمان کا جز سمجھ کے وہ لا رہے ہیں. حضور قبول کر رہے ہیں، کہا کہ اس کو اس طرح سے خرچ کرو، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ تھا جو میں نے کہا صلی علیہم. کیوں صلی علیہم؟ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكْنٌ لَهُمْ، تیری صلات جو ہے، دیکھیے لفظ آگے، تیری صلات ان کے لیے بڑے ہی تسکین قلب کا باعث ہوتی ہے. اور بڑی سکین ہے صاحب. آج آپ بھی کسی برخوردار کی کامیابی کے اوپر اس کی حوصلہ افزائی کیجیے، شاباش بیٹا کیا بات ہے، یہ لو انعام دیتے ہیں آج تمہیں، کتنا دل بڑھتا ہے اس کا. آئندہ بھی فرسٹ آنا، ضرور آؤں گا یہ بجان. آپ نے دیکھا کہ ایک معنی جو تھے صلی اللہ کے، حوصلہ افزائی کرنا کسی کی، تائید کرنا اس کے کام کی، اپروو کرنا اس کے کام کو. صحیح کر رہے ہو، ہماری منشا کے مطابق کر رہے ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جیتے رہو اور آگے بڑھو. یہ ہے جو کہا صلی علیہ. اِنَّ صَلَاتَكَ سَكْنٌ لَهُمْ، تیری صلات ان کے لیے بڑی ہی باعث تسکین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ساتھ ساتھ آتے چلے جائیے. پھر واللہ یصلی علیکم و ملائکتہ، اور کچھ نہیں تو یہاں کھڑے ہو کہ اتنا ہی کہیے کہ یہ جو تم کر رہے ہو میدان جنگ میں ہتھیلی پہ جانے لے کے مخالفت کے ہجوم کے اندر، اس طرح سے تم پہاڑ کی طرح کھڑے ہو، جیتے رہو. کیا بات ہے، اللہ اور اس کے فرشتے تحسین و تبریک کے پھول نچھاور کرتے ہیں تمہارے اوپر، جیتے رہو تم. اللہ والذی یصلی علیہ. جنگ عذاب ہے. جس انداز سے یہ وہاں انہوں نے مخالفت کا ہجوم مخالفت کا مقابلہ کیا، یعنی یوں نظر آتا ہے کہ جیسے وہ دیکھنے والا اوپر دیکھ رہا ہے ان کو، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں بے ساختہ زبان پہ آ رہا گا، شاباش تمہاری، کیا بات ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ابھی عرض کروں گا کہ ساتھ ہونے کے معنی کیا ہے. اِنَّ صَلَاتَكَ سَكْنٌ لَهُمْ، تمہاری صلات بہت وجہ تسکین ہوتی ہے ان کے لیے. دوسرے مقام پہ لیجئے ذرا، یہ تو ایک جنگ عذاب کا ذکر ہے نا، پورا ذکر ہے 2/155 سے شروع کیجیے.
اوپر ہے یا ایھا آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. مخالفتوں کا ہجوم آئے گا، بڑی بڑی مارکہ آرائیاں ہوں گی. استقامت دکھانا صلاۃ کے ساتھ، استقامت میدان جنگ میں صلاۃ کے ساتھ. آگے ہے اس کے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کہا کہ ایسے ایسے مواقع آئیں گے جہاں تمہیں اپنے آپ کی آزمائش کرنی ہوگی کہ ہم کس پانی میں ہیں، ہمارے اندر مدافعت کی کتنی قوت ہو گئی ہے. ایسے ایسے مقامات آئیں گے کہ جہاں خوف ہوگا، بھوک ہوگی، مال و دولت کا ضیاع ہوگا، کھیتی باڑی اجڑ رہی ہوگی. اس قسم کی مخالفتوں کے ہجوم میں یہ سب کچھ ہوگا. قدم قدم کے اوپر یہ جو کہتے ہیں نا آزمائش کرتا ہے، اللہ آزمائش نہیں کرتا. اس کو آزمانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو ہمارے دلوں کے حالات سے واقف ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں تم اپنی ٹیسٹ کر کے دیکھو اپنے آپ کو، اپنی آزمائش کر کے دیکھو کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، کتنی قوت ہم میں ہے، کتنی تاب و تواں ہم میں ہے ان مخالفتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. یہ ہے جو آزمائش ہوتی ہے جسے ابتلا کہتے ہیں. کہا یہ مقامات آئیں گے جہاں تمہیں اپنے آپ کی آزمائش کرنی ہوگی کہ ہم کس حد تک ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہاں کہا بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایسے مقام کے اوپر ثابت قدم رہتے ہیں. الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، کہ جب اس قسم کے واقعات، اس قسم کی مخالفتوں کا ہجوم آتا ہے وہ چٹان کی طرح اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. کہا ان کو بشارت دے دو کہ جب وہ شدت کی مخالفت ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں. یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ الفاظ جو آتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ جو میں نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں یہ بھی الفاظ آپ کو معلوم ہے نا. انتہائی غم کے زمانے میں، افسردگی کے زمانے میں، جب کچھ نہ ہو سکتا ہو، عام طور پہ مرنے والے کے متعلق کہتے ہیں جب کسی خبر آ جائے نا کہ وہ مر گیا، انا للہ و انا الیہ، یعنی یہ ایسا انا للہ معاذ اللہ بدنام ہوا ہے کسی اور ماں کے وہی صلوات کا لفظ آ گیا علیہ. یہ ہیں جن کے اوپر خدا اور اس کے ملائکہ صلات کو. یہ بات اب میں کیا ترجمہ اس کا کروں؟ ترجمہ کرتا ہوں تو وہی جو ہمارے ہاں مروج ہے وہی آ جاتا ہے، بھیجتے ہیں صلات. بھیجتے نہیں ہیں. ابھی میں عرض کرتا ہوں وہ کیا کرتے ہیں. لیکن میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ لفظ جو ہے صلات علیہ استعمال قرآن میں کہاں ہوا ہے؟ وہاں رسول اللہ سے کہا گیا. یہاں میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے والے، ہر امتحان میں پورے اترنے والے، ان کے متعلق کہا گیا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اچھا یہاں آئیے پھر اسی آیت کی طرف. یصلون علی النبی کی آیت بعد میں آئے گی، ابھی اسی پہ آ جائیے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، خدا اور اس کے ملائکہ یہ کرتے ہیں. کاہے کے لیے یہ کرتے ہیں؟ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. لِیُخْرِجَکُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں زندگی کی تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے. یہ کرتا ہے خدا اور اس کے ملائکہ تاکہ یہ ہو جائے. عزیزان من سوچئے تو صحیح، خدا اور اس کے ملائکہ تسبیحیں لے کے درود پڑھتے ہوں گے. لِیُخْرِجَکُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ کیا ہے؟ ظلمات کیا ہے؟ نور کیا ہے؟ ویسے تو زندگی کی ہر ناخوشگواری، نامساعدت، مخالفت وہ ظلمات میں آ جائے گی. عجیب بات ہے قرآن کی. یہ جو ہے اس کے معنی تاریکی بھی ہوتا ہے نا ظلم کے معنی سے. اسے تو ہر جگہ جمع کے صیغے میں استعمال کیا قرآن نے. ظلمات مختلف قسم کی یہ ہوں گی تاریکیاں، اور اس کے مقابلے میں جو روشنی نور کے ہی وہ ہمیشہ واحد کے صیغے میں آیا ہے. روشنی، تاریکیاں کئی قسم کی ہوتی ہیں، روشنی تو ایک ہی ہوتی ہے.
تاکہ تمہیں وہ تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف لے آئے۔ سوال پیدا ہوا کہ یہ تاریکیاں کیا ہیں، نور کی طرف آنے کے کیا معنی ہیں؟ دیکھتے جا رہے ہیں قرآن اپنے مطالب کو واضح کس طرح خود کرتا چلا جاتا ہے۔ قرآن سمجھنے کا طریقہ یہ ہے عزیزان نے، اس سے پوچھو کہ کیا کہتے ہو؟ کہا نا تاکہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے۔ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت 14/1۔ خدا کس طرح سے ان کو تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف لے آئے گا؟ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب تیری طرف نازل کی ہم نے، کاہے کے لیے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تو اس کے ذریعے انسانوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے آئے۔ نور کا پہلا فائدہ عزیزان من روشنی کا یہ ہوتا ہے کہ ہر شے اپنی اصلی شکل میں نظر آ جاتی ہے۔ اندھیرے میں ہم رسی کو بھی سام سمجھ لیتے، ہو سکتا ہے کہ سام کو بھی رسیاں ہی سمجھ لیں جیسا ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن ایک ماچس جلا لیجئے، سام کی شکل میں نظر آ جاتا ہے، رسی کی شکل میں آ جاتی ہے۔ اور قرآن کے نور ہونے کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ہر شے اپنی اصلی حقیقت میں سامنے آتی ہے، اور یہ بہت بڑا قدم ہے خدا کا اگر یہ نگاہ پیدا ہو جائے کہ جو جیسا ہے ویسا ہمارے سامنے نظر آ جائے گا۔ ظلمات سے نور کی طرف لے آئے، قرآن نازل کیا تم۔ 4 ہی آیتوں کے بعد بتایا کہ یہ بات یوں ہی مبہم نہ سمجھنا یا اپنے ذہن سے اس کے معنی نہ متعین کرنا کہ ظلمات سے نور کی طرف کیسے آیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں اس کے استبداد کی چکی کے پاٹ میں پس رہے تھے، معقومی اور محتاجی کی انتہا ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، کاہے کے لیے؟ اسی سورت کی 5ویں آیت ہے جی، 14/5۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو بھی اپنے قوانین دے کر بھیجا فرعون کی طرف، اس طرف مصر میں بھیجا، کاہے کے لیے؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، اور اس سے کہا کہ جاؤ اور اپنی قوم کو ظلمات سے نور کی طرف لے آؤ۔ تو ظلمات کی ایک قسم یہ کہ قوم ایک طرف وہ حامان کی مذہبی پیشوائیت کی افسانہ سازیوں کے جنگل میں پھنسی ہوئی، توہم پرستیاں، اور دوسری طرف سیاست میں فرعون جیسے مستبد ڈکٹیٹر کی استبداد کی چکی میں پس رہی۔ ان تاریکیوں سے انہیں نور کی طرف لے آئے۔ کون سا یہ نور تھا؟ ایبوسینیا کی فضاؤں میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جہاں تمہیں خدا کی حاکمیت کے علاوہ کسی اور کی حاکمیت کے نیچے نہیں رہنا پڑے گا، یہ نور ہے عزیزان۔ وہ ظلمات ہے، معنی صاف ہے کہ موسیٰ کو بھیجا۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، جو بات ہم نے کہی ہے اس میں مقصد تک پہنچنے کے لیے بہت بڑی نشانی ہے ہر ایک کے لیے، ہر اس کے لیے کہ جو مخالفتوں کے ہجوم میں ثابت قدم رہتا ہے اور جس کی محنتیں بھرپور نتائج پیدا کرتی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ قرآن نے جو یہاں کہا تھا کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، معنی کیا ہوئے؟ خدا اور اس کے ملائکہ کچھ کرتے ہیں تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نور کی طرف لے آئے گا۔ یہ کس طرح سے ہوگا؟ قرآن کے ذریعے۔ کہا نا کہ تو تیری طرف کتاب نازل کی تاکہ تو قوم کو، الناس کو، نوع انسانی کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے، خدا کی مدد حاصل ہوتی۔ سورہ بقرہ کی 2/257، 2/257 یہاں ہے نا یصلی علیہ،
وہاں کہا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ جماعت مومنین کا دوست بن جاتا ہے، یار بن جاتا ہے، مددگار بن جاتا ہے. کاہے کے لیے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. تو یہ جو ہے والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اس کے معنی ہوئے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ یار بن جاتے ہیں، مومنوں کے دوست بن جاتے ہیں، مددگار بن جاتے ہیں، تاکہ یخرجہم من الظلمات الی النور، خدا دوست بن جاتا ہے، مدد دیتا ہے مومنین کو. یہ مدد غیر مشروط ہے، ایسے ہی دیے چلا جاتا ہے یا کوئی شرط بھی عائد کیا اس نے؟ جی ایک شرط ہے 47/7 یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے جماعت مومنین، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. پہلے اپنی مدد کی شرط لگا دیجیے گا. ان تنصروا، کتنی بڑی شرط ہے. یہ خدا کی مدد کیا ہوئی؟ وہ ہماری مدد کا محتاج ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم نے یہ نظام تمہیں دیا ہے، اس نظام کو دنیا کے تمام نظاموں کے اوپر غالب کرنا تمہارا کام ہے. تو خدا کی مدد یہ ہوئی کہ اس نے یہ دین دیا تھا اس مقصد کے لیے. اس مقصد کو کامیاب کرنا جماعت مومنین کا خدا کی مدد کرنا ہے. کہا اگر تم ہماری مدد کرو گے ہم بھی تمہاری مدد کریں گے. تو یہ جو تھا والذی یصلی علیکم وملائکتہ، مدد کرنے کی بات، وہ معنی آ گئے. اب تو یہ مشروط تھی اس چیز کی، ان تنصروا اللہ ینصرکم. اور اس تو مدد سے ہوگا کیا؟ اس سے کیا ہم وہاں سے میزائل بھیجیں گے تمہارے لیے، کچھ بم بھیجیں گے، تباہیوں کے سامان بھیجیں گے، یہ کچھ ہوگی؟ نہیں، ہماری مدد کچھ اور کرے گی. یثبت اقدامکم، تمہارے اندر کیفیت ایسی پیدا کر دے گی کہ جم کے کھڑے ہو جو میدان جنگ میں. سب سے بڑی مدد یہ ہے عزیزان مان، بھاگ جانے والے میدان جنگ سے کوئی اسلحہ، کوئی توپ، کوئی تفنگ ان کی مدد نہیں کر سکتی. کہا یہ کچھ ہم کریں گے، تیر تم چلاؤ. یثبت اقدامکم، سنتے جائیے والذی یصلی علیکم وملائکتہ. دیکھتا ہے خدا کیا کرتا ہے. تم اگر ہماری مدد کے لیے کھڑے ہوگے ہم تمہاری مدد کریں گے. مدد کیا ہوگی؟ یثبت اقدامکم. اور ایک دوسری جگہ ہے 30/47 کان حقا علینا نصر المومنین. ایسے ہی نہیں کر دی، ہمارا فریضہ ہے یہ، ہم پر واجب ہے یہ. حقا علینا، اتنی بڑی لا انتہا قدرتوں اور اختیارات کا مالک اپنے اوپر ایک پابندی عائد کر رہا ہے. یعنی ہم اپنے اوپر یہ پابندی عائد کر رہے ہیں کہ ہم پہ یہ فرض ہو گیا ہے، ہمارے اوپر واجب ہو گیا ہے کہ مومنین کی ہم مدد کریں، بشرطے کہ ان تنصروا اللہ، وہ ہماری مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. حقا علینا، یہ بات واضح ہو گئی عزیزان من. والذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ ہوئی بات کیا؟ اے جماعت مومنین، اگر تم اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، پھر اور ہم اور ہماری کائناتی قوتیں تمہاری مدد کریں گی، تمہاری تائید کریں گی، تمہاری تحسین و آفرین کریں گی، حوصلہ افزائی کریں گی، نشو و نما کا سامان دیں گی، تمہارے پروگرام کو کامیاب بنانے میں تمہاری مدد کریں گے. یہ کرتے ہیں ہم اور ہمارے ملائکہ. اور اس کے بعد آ جائیے آیت 56 کی طرف. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، وہی الفاظ مومنین کے لیے
وہی الفاظ ہیں جو یہاں نبی کے لیے ہے. ہم اور ہمارے ملائکہ یہی کچھ نبی کے لیے کہا. یہاں تو اللہ نبی آیا ہے صرف. وہ جو پہلا ٹکڑا ہے مومنین کا وہ ساتھ کیسے ملے گا؟ قرآن مجید کہتے ہیں کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی ٹھیک ہے، خدا تمہارے لیے کافی ہے. ٹھہرو، صرف خدا ہی نہیں، یہ جماعت مومنین جو تیرا اتباع کرتی ہے، خدا اور یہ جماعت یہ مل کے تیرے لیے کافی ہے. اللہ، یہ ہے عزیزان من، یہ صحابہ کبار کا مرتبہ، یہ ہے مومنین کا. انہی کا نہیں، جب مومنین کو تو قیامت تک رہنا چاہیے. پروگرام تو یہ قیامت تک رہنے کے لیے تھا، یہ تو قیامت گزر گئی ہم پہ کہ وہ دین مذہب میں بدل گیا. ورنہ یہ چیز جو تھی، جہاں نبی کو جو کہا گیا ہے کہ تیرے لیے خدا ہی اکیلا نہیں، یہ جماعت مومنین ساتھ ہوگی تو پھر کافی ہوگا. خدا اور یہ مل کے تیرے لیے کافی ہوں گے. آہا، جماعت مومنین اب دونوں کو ملا دیجیے. خدا اور اس کی کائناتی قوتیں کچھ کرتی ہیں، مومن جو ہے ان کو یہ کرنا ہوگا، تب مل کے یہ دونوں ہوں گے نا. سنیے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ تو ہم کرتے ہیں. جماعت مومنین کو بھی ساتھ ملنا ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے جماعت مومنین تم بھی یہی کرو جو ہم کرتے ہیں. منو ساقی بہم سازیں، آؤ تم اور ہم دونوں مل کے نبی کے پروگرام کی مدد کریں. سمجھ لیا یہ کیا معنی ہے صلو علیہ؟ یہ وہ چیز ہے کہ خدا اور جماعت مومنین یہ ہیں، دونوں مل کے یہ مقصد پورا کریں گے. اس لیے کہا کہ ادھر ہم یہ کر رہے ہیں، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. آؤ خدا اور تم دونوں مل جائیں اس کام میں. یہی بات نہیں چھوڑ دی، کہا کیا کرو؟ تعزروہ وتوقروہ، 48/9. اس کی مدد کرو، اس کی عظمت کو قائم رکھو، اس کے وقار کو قائم رکھو. صلو علیہ کہ معنی یہ ہوئے کہ یہ کرو تم رسول کے نظام پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے. جہاں فروشانہ آ جاؤ میدان کے اندر، مدد کرو اس کی عظمت و وقار کو دنیا میں قائم رکھو. عزروہ، دوسری جگہ اور یہی جو الفاظ ہیں یہ ہے 48/9. ایک اور مقام پہ اس کو اور واضح کیا ہے. عزروہ ونصروہ، 7/157. اس کی مدد کرو. ونصروہ، وہ عزرو ہے. عزرا کے اندر وہ تعظیم اور احترام اور وقار اور وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. ونصروہ، مدد کرو. کاہے کس طرح سے؟ واتبعوا النور الذی انزل معہ، یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے اس کا اتباع کرتے چلے جاؤ، رسول کی مدد ہو جائے گی. جو ہم کر رہے ہیں وہی کچھ تم بھی کرنے لگ جاؤ گے. ہوگا کیا؟ اولئک ھم المفلحون، بس یہ ہیں جب اکٹھے ہو جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. پروان چڑھانا یا کامیاب ہونا بھی تو معنی تھے. اب یہاں اس آیت میں پھر آ جائیے 56. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. خدا اور اس کے ملائکہ یہ کرتے ہیں، رسول کے نظام کو کامیاب کرنے کے لیے ہم مدد دیتے ہیں. اے جماعت مومنین تم بھی اس مقصد کے لیے رسول کی مدد کرو، اس کی عظمت کو قائم رکھو. کیسے، کیا طریقہ ہو اس کے لیے؟ وہاں تو یہ تھا نا کہ اتباع کرو قرآن کی. وہ چیز جو تھی پھر بھی ذرا ایبسٹریکٹ تھی، مجمل تھی. سنیے اگلے لفظ ہیں یہاں اس آیت کے. کیسے کرو؟ سلموا تسلیما، اطاعت کرو جو اطاعت کرنے کا حق ہے. یہ ہے عزیزان من درود پڑھنا جسے آپ کہتے ہیں. سلموا تسلیما.
یہ لفظ آ گیا تھا نا سلموا تسلیما، اور یہ تسلیم جو ہے، عطایت جو ہے، آپ کو معلوم ہے کس انداز کی عطایت ہے؟ آئیے یہ لفظ جو ہیں قرآن سے پوچھیں کہ عطایت کس قسم کی، 4/65 آیت گزر چکی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرا رب اس کی شہادت دیتا ہے کہ یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے تاوقت کہ اپنے ہر اختلافی معاملے کے اندر تجھے اپنا حکم یا فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کرے۔ اور اس کے بعد ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو تو فیصلہ دے اس کے خلاف اپنے دل کی گہرائیوں میں بھی گرانی محسوس نہ کریں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہا اسے کہتے ہیں اطاعت کرنا، لفظ آ گیا یسلموا تسلیما، یہاں تو سب ترجمہ یہی کرتے ہیں اطاعت کرو، سر تسلیم خم کرنا ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے نا، سلموا تسلیما، یہاں وہی ہے وسلموا تسلیما، اطاعت کرو۔ ہم نے وہ جو تھا صلو علیہ وہ صلی اللہ علیہ، اور سلموا تسلیما وسلم لفظ لے لیے وہی، یہ ہے نا جو ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ عزیزان من سوچئے تو صحیح، یہ ایک پروگرام تھا کچھ کرنے کا یا اس طرح سے بیٹھ کے پڑھنے کی چیز تھی؟ پرکھنے کا معیار کیا خدا نے بتایا تھا؟ یہ بتایا تھا لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، زندگی کی تاریکیوں سے تم روشنی کی طرف آ جاؤ۔ قوم صدیوں سے درود پڑھتی چلی آ رہی ہے، آج بھی جتنی شدت سے، کثرت سے، اختصار سے پڑھا جاتا ہے، کوئی اور چیز ایسی نہیں دہرائی جاتی، اور تاریکیاں ہیں کہ وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ قریباً 90 کروڑ یا 1 ارب کے قریب ہے مسلمان آج دنیا میں۔ میں سیاست پہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں ظلمات اور نور کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کیا تھا نا کہ انسانوں کی غلامیوں سے نکال کے ان کو خدا کی غلامی میں لے آئے۔ کیفیت یہ ہے ہمارے 1 ارب کی، دنیا کے کسی ملک کے اندر ذرا سی کوئی تبدیلی ہوتی ہے، امریکہ کے صدر کے انتخاب کا قصہ ہوتا ہے، افغانستان میں کہیں روس کے آنے کا قصہ ہوتا ہے، پورے کے پورے عالم اسلام کے اندر ایک تزلزل آ جاتا ہے، بظاہر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ ظلمات یہی تھے نا، اس نے تو ہمیں ظلمات سے نور کی طرف لانا تھا، لِيَظْهَرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ہی کرنا تھا، تمام نظام ہائے عالم کے اوپر اس کو غالب کیا گیا۔ قرآن نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کفار مسلمانوں کے اوپر غالب آ جائیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو اعلان ہیں، یہ تو دنیا میں سب کے اوپر غالب رہنے کے لیے ہے۔ یہ کیا ہے کہ ذرا سا کہیں سے کوئی واقعہ ہوتا ہے اور ہمارے دل دھڑکنے شروع ہو جاتے ہیں، ہم کانپنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ظلمات نہیں ہے، یہ نور تو نہیں عزیزان من۔ قرآن نے تو اعلان کہا تھا مومن۔ عزیزان من یہ ہے وہ آیت پہلی، پھر آ جائیے 10 منٹ ابھی ہیں دہرا دوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے جماعت مومنین، میں نے کہا نا جنگ عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، ہاں شاباش، بہت اچھی ثابت قدمی کا تم نے ثبوت دیا ہے، ہم خوش ہیں، ہم تمہاری تائید کرتے ہیں، ہم تمہاری تحسین و تبریک کے پھول نچھاور کرتے ہیں تمہارے لیے۔ اب اس کے بعد بھی یہ نہ سمجھ لینا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب جب فتوحات کی راہیں یا اسلام کے آگے بڑھنے کے راستوں میں کشاد پیدا ہو جائے، موانعات ہٹ جائیں، لوگ جوک در جوک آنا شروع ہو جائیں، تو پھر سمجھ لو کہ اب تو راوی عیش لکھتا ہے، کچھ کرنے کی بات ہی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ فسبح بحمد ربک، پہلے سے بھی زیادہ تمہیں اب سرگرداں کوشش کرنا ہوگا اس کو قائم رکھنے کے لیے۔ یہاں جنگ عذاب کی میں سمجھتا ہوں اس فتح کے بعد کہا گیا ہوگا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور زیادہ توجہ کے ساتھ خدا کے قانون کو سامنے رکھو۔
اس کے استحکام کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے اور زیادہ کوشش کرو، تندہی سے کوشش کرو۔ یاد رکھو تم تنہا نہیں ہو اس پروگرام میں، یہ پروگرام تمہارا اور ہمارا مشترکہ ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم خدا کے دین کی اس طرح سے مدد کرو گے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ سن لو کہ ہم کیا کرتے ہیں، والذی یصلی علیکم وملائکتہ، ہم اور ہمارے ملائکہ جو ہیں وہ تمہاری مدد کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ کاہے کے لیے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئیں۔ وکانا بالمؤمنین رحیم، یہ اس لیے ہے کہ تمہاری صلاحیت نشو و نما پاتی ہوئی چلی جائیں، آدمی سے انسانیت کے درجے پہ آتے چلے جاؤ، احسن تقویم تمہیں حاصل ہو جائے، یہ سب اس لیے ہے۔ اور یہ کچھ میں نے عرض کیا کہ مومنین کے متعلق کہا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا، حضور ہی تو سربراہ تھے، لیڈ کر رہے تھے اس جنگ میں بھی۔ یہ چیز تھی نبی کی کہ وہ صرف واز نہیں کہا کرتا تھا، میدان جنگ میں لیڈ کرتا تھا اپنی فوجوں کو۔ وہ آج کے الفاظ میں کمانڈر ان چیف بھی ہوتا تھا اپنی افواج کا۔ تو ان افواج سے یہ کہا کہ خدا اور اس کے فرشتے کہتے ہیں، نبی سے بھی کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہم تمہاری مدد کرتے ہیں۔ مومنین سے یہ کہا کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ خدا مدد کرتا ہے تو تم نے کچھ نہیں کرنا، اس کی مدد تو تمہاری ہی وساطت سے آنی ہے یہاں۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، تم بھی یہی کچھ کرو، تم بھی اس کے دین کو کامیاب بنانے کے لیے، پروان چڑھانے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، غالب کرنے کے لیے دنیا کی جس طرح سے ہم مدد کرتے ہیں، تم بھی اس کے ساتھ اس کی مدد کرو۔ خدا اور اس جماعت مومنین یہ دونوں مل کے کافی ہوں گے اس مقصد کے لیے۔ تم یہ کچھ کرو، کیسے کرو؟ سلموا تسلیما، اطاعت کرو اس انداز کی کہ تمہارے دل کی گہرائیوں میں بھی اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی گرانی محسوس نہ ہو۔ ہاں، یہ تھا عزیزان من وہ مقصد ان آیات کا، صلاۃ و سلام جسے ہم کہتے ہیں بھیجنے کا۔ عزیزان من، جیسا میں نے شروع میں بھی کہا تھا، یہ کرنے کے کام تھے، یہ بھیجنے کی بات نہیں تھی، یہ پڑھنے کی بات نہیں تھی، یہ کرنے کی بات تھی۔ قرآن مجید کو بھی جیسا میں نے عرض کیا ہے، اس کو سمجھ کے پڑھا جائے گا تو معلوم ہوگا نا کہ ہمیں یہ کیا کہتا ہے۔ اور یعنی پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے گا، سمجھ کے پڑھا جائے گا، لیکن اس کا سمجھ لینا ہی مقصود بذات نہیں، سمجھا اس لیے جائے گا کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، اس کے مطابق کام کیا جائے گا، یعنی منتہا تو کام کرنا ہے۔ اسی کام کے پروگرام کے اندر یہ چیز آئی ہوئی ہے جسے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سلموا تسلیما نے تو بات واضح کر دی، ہم بھی یہ کرتے ہیں، تم بھی یہ کرو۔ ہم بھی اس دین کو کامیاب بنانے کے لیے، غالب کرنے کے لیے، ہم اور ہماری کائنات کی قوتیں مدد کرتی ہیں اس مقصد کے لیے کہ ہمارا مقصد ہے، لیکن اکیلے ہمارے سے کام نہیں، تمہیں بھی ساتھ دینا ہوگا۔ تم بھی یہی کچھ کرو جو کچھ ہم کرتے ہیں، تاکہ تم زندگی کی تاریکیوں سے روشنی کی طرف آ جاؤ۔ یہ اس کا مقصود تھا عزیزان من۔ وقت ہو رہا ہے، آیت اگلی اس کے ساتھ تو ملتی ہے، اس کے ذرا نہیں، میں پہلے ختم کرتا ہوں، اس کے کنٹراسٹ میں ایک چیز آ رہی ہے آگے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ یہ ہے کہ جو اذیت دیتے ہیں جو لوگ، اب یہ جو چیز ہے ادھر سے ہے صلو علیہ، اس کے مقابلے میں یہ لفظ بالکل اس کے کنٹراسٹ میں آیا ہے، تضاد میں۔ ایک لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو یہ کرتے ہیں،
اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ اور رسول دونوں کا یہاں لفظ آیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کہا جا سکتا ہے کہ اذیت یوں ہی، یعنی وہ ہم ان لوگوں کے اندر تھے، محسوس شکل کے اندر ایک اذیت کی بات ہو سکتی ہے کہ حضور کو اذیت پہنچائے، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بڑی اذیت پہنچائی ان لوگوں نے حضور کو. لیکن یہاں تو یؤذون اللہ و رسولہ بھی ہے، یؤذون اللہ بھی ہے رسول کے ساتھ. یہ خدا کو اذیت پہنچانے کے کیا معنی؟ معاذ اللہ، کوئی خدا کو بھی اذیت پہنچا سکتا ہے. یہ بات پھر تفصیل طلب آ کہ یہاں اللہ اور رسول کو اس نصرت کے مقابلے میں اذیت کی بات جو آئی تو یہ کیا آئے گی. میں نے اس لیے کہا ہے کہ وقت تو 5 منٹ ہے، لیکن یہ بات 5 منٹ میں نہیں طے ہو جائے گی، تو ذرا سا 5 منٹ پہلے ختم کر لیتے ہیں. ہم سورہ احزاب کی آیت وہی 43 جو ہے اسے سمجھیے کہ وہی آئی ہمارے سامنے. 44 آیت سے وہاں وہ ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. چلیے 2 لفظ اور بھی آ گئے ہیں. یہ 44ویں آیت کے اندر ہے. آپ کہتے ہیں 10 منٹ لیجیے صاحب، کام بن گیا. واہ واہ واہ، اور آنا ہی چاہیے اس میں تو 2 منٹ زائد بھی خرچ ہو جائے تو میں مانگ لوں گا شیخ صاحب سے. کیا بات ہے صاحب، کہا تم یہ کرو جو ہم کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہ کرتے ہیں، تم بھی یہ کرو، اور اس کے بعد آؤ ہمارے سامنے. آؤ تو کیا ہوگا؟ تحیتہم یوم یلقونہ سلام. تم آؤ ہماری طرف، ہم بڑھ کے تمہیں سلام کہیں گے. اللہ اکبر. وہ ہماری طرف سے تمہارے لیے سلام. یہ سلام جو ہے، میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہماری طرف. عزیزوں نے من پتہ نہیں کہ آپ کے دل میں بھی وہ حرارت اور جنبش پیدا ہوتی ہے جو نہیں، جو کم از کم میرے اندر ہوتی ہے. کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یلقونہ ہماری ملاقات کے لیے تم آؤ، ہم پہل کریں گے ہاتھ بڑھانے میں. اوے آؤ یار کتنے رہے تو اینا چیز. سبحان اللہ. پتہ ہے سانو چنگی طرح پتہ ہے کہ کچھ تو کرتا رہا. کیا بات ہے تمہاری، کیا بات ہے. آؤ آؤ گلے سے لگ جاؤ. میں نے کہا یہ خدا کی طرف سے ہے جو کہا گیا ہے کہ ہماری طرف سے ہوگا. سورہ یاسین میں لہم فیہا فاقیۃ ولہم ما یدعون. بڑی چیز ہے صاحب، بہت پوچھوا ہوگا. ارے بہت کچھ کیا ہوگا. کہا جو مانگو گے وہاں ملے گا، اور کہا سب سے بڑی چیز تو یہ ہوگی کہ سلام قولا من رب الرحیم. واضح کر دیا کہ یہ خدا کی طرف سے سلام. جنت کے 9 ماہ کا ذکر چلا آ رہا ہے. کہا ٹھیک ہے یہ سب کچھ ملے گا، ایک بات اس سے بڑھ کے بھی ملے گی. خدا خود کہے گا سلام علیکم. اور یہاں تھا نا کہ ان اللہ و ملائکتہ، وہ اس کے ملائکہ جو ساتھ ہیں ان کو کسی مقام پہ بھی خدا الگ نہیں کرتا ان مقامات میں. یہ تو تھا 36/58 58، اور یہ ہے 16/32 مومنین کے متعلق کہ جب ان کو وفات ہی ملتی ہے طیبین یقولون سلام علیکم. ملائکہ بھی ان کو کہتے ہیں. وہی ہے ان اللہ و ملائکتہ، خدا بڑھ کے ان کو سلام کرتا ہے. اس کے ملائکہ بھی یہی کہتے ہیں سلام علیکم. اور جب خدا بھی کہہ رہا ہو اور اس کے ملائکہ بھی یہ کچھ کہہ رہے ہوں تو اس فضا کی کیا کیفیت ہوگی. عزیزہ نمان عجیب حسین نقشے ہیں. کیا بات تھی ان مومنین کی جو اللہ کے ہاں سے یہ کچھ ان کو ملا. کہا وہاں خدا کی طرف سے سلام علیکم، ملائکہ کی طرف سے سلام علیکم. کہا لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما. کوئی اس وہاں بےہودہ بات نہیں ہوگی. الا قیلا سلاما سلاما، چاروں طرف سے تحسین و آفرین،
سلام ہے تمہارے اوپر، سلام ہے تمہارے اوپر. یہ جا رہی ہے جماعت مومنین عزیزان من، خدا بڑھ کے کہہ رہا ہے السلام علیکم، اس کے ملائکہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم. کہا چھوڑو خدا اور ملائکہ جو کہہ رہے ہیں، فضا گونج اٹھے گی، اس سے چاروں طرف سے آوازیں آئیں گی سلامن سلام. 56/26 یہ ہے عزیزان من وہ صلاۃ و سلام جسے ہم کہتے ہیں. یوں خدا سلام صلاۃ بھیجتا ہے، یوں خدا کی طرف سے سلامتی کی آوازیں آتی ہیں. اور یہ سلامتی کوئی چھوٹی چیز ہے جو خدا اور ملائکہ اور چاروں طرف سے کائناتی قوتیں اس کی نعرے بلند کرتی ہوں تمہاری سلامتی کے لیے. اور تم ہو کہ کہیں میں نے کہا کہیں پتا کھڑکتا ہے تو ہمارا دل دھڑک جاتا ہے. یہی ہے درود بھیجنے کا نتیجہ ہونا چاہیے. خدا تو یہ بتاتا ہے عزیزان، چاروں طرف سے سلامن سلامہ کی طرف. اور تمہاری سلامتی نہیں ہے بلکہ اس نے تو کہا تھا کہ ومن دخلہ کانا، اور جو بھی تمہارے اس نظام میں آ جائے گا اس کو بھی امن نصیب ہو جائے گا تمہارے صدقے میں. تو آیت 44 تک ہم آ گئے عزیزان، 45 سے آگے جائیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.